अच्छे तरीके से बुराई रोक दो, दुश्मन भी दोस्त बन जाएगा। अल्लाह से डरो और तकवा इख्तियार करो, शरीयत पर अमल करो, दीन को अपने सामने रखो। बेशक शैतान मुसलमानों का खुला दुश्मन है। इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्ला का खुतबा हज कहा, मुत्तकियों के लिए आखिरत में भी बहुत ही प्यारा घर है। वालिदैन के साथ नेकी करना, सच बोलना भी ईमान का हिस्सा है। ए लोगो, अल्लाह की इबादत करो, किसी को रब के साथ शरीक न ठहराओ। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा, मैदान अरफात में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की रूह परवर सदाएं। हजाज कराम मैदान अरफात में नमाज ज़ोहर और असर मिलाकर अदा कर चुके, सूरज गुरूब होने तक मैदान अरफात में वक़ूफ़ करेंगे। गुरूब आफ्ताब के बाद हजाज मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे, मग़रिब और इशा की नमाज़ें मिलाकर पढ़ेंगे, रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। रमी के लिए कंकरियाँ इकट्ठी करेंगे। 10 ज़िलहज्जा को नमाज फ़ज्र की अदायगी के बाद जुमरात रवाना होंगे। जुमरात पर बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारेंगे और कुर्बानी अदा करेंगे। जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ जो पानी बंद करने का जो धमकियां दे रहा है, इसको पूरी दुनिया ने इसको रिजेक्ट किया है। पानी का हमारा जो हक है एज अ लोअर राइपेरियन, उसको हम किस तरीके से हम प्रोटेक्ट करते हैं और सिक्योर करते हैं, ये वो चैलेंज है। मैं समझता हूँ कि जिसके लिए हमें मिलकर अपनी अर्करेज़ी के साथ ऐसे फैसले करने होंगे कि जिससे कि आने वाली नस्लें आप पर, हम सब पर वो फ़ख्र कर सकें। पाकिस्तान के पास 1960 की ट्रीटी के हवाले से 3 वेस्टर्न रिवर्स हमारे पास हैं, इंडस, झेलम और चिनाब। इसके लिए मैं समझता हूँ कि हमें फिलफौर इक़दामात हमें उठाने हैं। भारत ने तारीखी शिकस्त के बाद सिंतास मुआहिदे को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। मोदी के पानी बंद करने के धमकी आमेज बयानिए को दुनिया ने मुस्तरद कर दिया। भारतीय आबी जारियत के खिलाफ इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आबी ज़खायर से मुतल्लिक़ इजलास से खिताब, कहा, पानी के हक़ को महफूज बनाना हम सब के लिए इज्तिमाई चैलेंज है। चारों सूबों के अवाम की पानी की ज़रूरत पूरी करना हुकूमती तरजीह है। शहबाज शरीफ अहम दौरे पर सऊदी अरब रवाना। मक्का मुकर्रमा में सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात तय। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा। अमरीका गजा जंगबंदी में रुकावट बन गया। सलामती काउंसिल में मुस्तकिल जंगबंदी को करारदाद वीटो कर दी। 14 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद के हक में वोट देने वालों में पाकिस्तान भी शामिल था। अमरीका की नायब सफ़ीर डोरोथी शिया ने कहा, अमरीकी मुखालफत पर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। हमास को दोबारा खतरा बनने से रोकना इजराइल का हक है। इजराइल की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने वाली कोई चीज काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान का गजा जंगबंदी करारदाद वीटो होने पर शदीद रद्द-ए-अमल। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब ने करारदाद वीटो होने को अफसोसनाक करार दे दिया। आसिम इफ्तिखार ने कहा, करारदाद मुस्तरद होना आलमी इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी। जंगबंदी करारदाद की नाकामी तारीख में याद रखी जाएगी। करारदाद मुस्तरद होने से खतरनाक पैगाम जाएगा। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। मस्जिद अक्सा के तकद्दुस की पामाली नाकाबिल बर्दाश्त। इजरायली इक़दामात आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की मस्जिद अक्सा पर धावे की शदीद मज़म्मत। इजरायली मज़ालिम में इजाफे पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है, खुराक के हुसूल के मुंतज़िर शहरियों को भी निशाना बनाया गया। आलमी बरादरी सेहूनी रियासत के खिलाफ फौरी इक़दाम करे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का गजा में इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी का मुतालबा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी सिफारती मिशन ने मोदी और भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया। पाकिस्तानी वफ़द की कांग्रेस में पाकिस्तान कांग्रेस के सरबराह टॉम स्वाज़ी से मुलाकात, भारत की जारियत का खुलासा कर दिया। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द ने वाशिंगटन में मारूफ अमरीकी थिंक टैंक CSIS में हालिया पाक भारत तनाज़े के हवाले से भी भरपूर अंदाज में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अमन तिजारत के दरवाजे खोलेगा, सिफारतकारी से वो मुमकिन बनाएंगे जो जंग कभी नहीं कर सकती है।
وزیر اعلیٰ بلوچستان نے فتنہ الہندوستان کا گٹھ جوڑ بے نقاب کر دیا. کہا کہ فتنہ الہندوستان کے سرپرست را ہے اور ان کا بلوٹوں یا بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں. بلوچستان میں کسی بڑے ملٹری آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، مگر جو ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائیں گے ان کے خلاف کارروائی ضرور ہوگی. ریاست کے خلاف لاپتہ افراد کا بیانیہ پروپیگنڈا ہے. جبری گمشدگیوں سے زیادہ از خود گمشدگیوں کی تعداد ہے. ان کی فہرستیں BLA کے پاس ہیں. روایتی جنگ میں بھارت کی مار دنیا نے دیکھی. جنگ میں بھارتی رافیل ایسے گر رہے تھے جیسے چڑیا گرتی ہے. وفاقی وزیر مصدق ملک کی نجی ٹی وی سے گفتگو. کہا بھارت نے پاکستان پر حملہ کر کے دنیا میں اپنی سبکی کرائی. پہلگام واقعے کے بعد ہم نے غیر جانبدارانہ تحقیقات کا کہا، جس پر بھارت نے کہا جنگ کریں گے. اس نے ڈھونگ رچا کر رکھا تھا کہ روایتی جنگ میں ہمارا کوئی ثانی نہیں، وہ ہم سے 7 گنا زیادہ اسلحہ دنیا سے خریدتا ہے، لیکن جنگ میں بھارت کو ہمارے پائلٹس اور ہماری ٹیکنالوجی نے مارا ہے. پاکستان کی عالمی سطح پر بڑی کامیابی. بھارت کو دھچکا. پاکستان سلامتی کونسل کی انسدادی دہشت گردی کمیٹی کا نائب صدر منتخب. پاکستان کو دہشت گردی کا سہولت کار قرار دینے کا بھارتی بیانیہ دفن. سفارتی ذرائع کے مطابق رواں برس اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں پاکستان کا نمایاں کردار ہوگا. پاکستان اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی طالبان پابندیوں کی کمیٹی کی صدارت کرے گا. طالبان پابندیوں کی کمیٹی کا مقصد افغانستان میں امن و استحکام اور سلامتی کو لاحق خطرات کا تدارک ہے. پاکستان 2 غیر رسمی ورکنگ گروپس کا شریک صدر بھی ہوگا. پاکستان کے رافیل گرانے پر چینی طیاروں کی مانگ بڑھ گئی. انڈونیشیا کا چین سے J-10 طیارے خریدنے پر غور. انڈونیشیا کے نائب وزیر دفاع ڈانی ایرماون کا کہنا ہے چین سے طیاروں کی خریداری کا جائزہ لے رہے ہیں. پاکستان کی جانب سے بھارتی طیارے مار گرانے کو مد نظر رکھیں گے. چین نے صرف J-10 طیارے ہی نہیں، بحری جہاز، ہتھیار اور دیگر جنگی آلات دینے کی پیشکش بھی کی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی وفاقی وزیر داخلہ چیئرمین PCB محسن نقوی سے ملاقات. سندھ میں کرکٹ کے فروغ، میچز کے انعقاد اور اسٹیڈیمز کی تعمیر نو کے امور پر گفتگو. نیاز اسٹیڈیم حیدرآباد کی عالمی معیار کے مطابق اپ گریڈیشن کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ نیاز اسٹیڈیم میں سہولتوں کو مل کر بہتر بنائیں گے. چیئرمین PCB نے کہا کہ کرکٹ کے نئے وینیوز پر کام کر رہے ہیں. حیدرآباد اور فیصل آباد میں بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی پہلی ترجیح ہے. بانی اور بشرا بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی اپیلیں. نیب نے عدالت سے وقت مانگ لیا. نیب پروسیکیوٹر نے کہا کل نوٹس ملا، 4 ہفتوں کا وقت دے دیں. ابھی فیڈرل حکومت نے بھی کوئی پروسیکیوٹر جنرل تعینات نہیں کیا. بیرسٹر سلمان صفدر کی نیب استدعا کی مخالفت. کہا بانی PTI کے خلاف اسپیشل ٹیم لانا چاہتے ہیں، لائیں، ہم نہیں گھبراتے. عدالت نے نیب کو 7 دن کا وقت دے دیا. سماعت 11 جون تک ملتوی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر PTI کا احتجاج، نعرے بازی. بانی PTI کا اسپیکر قومی اسمبلی پر عدم اعتماد. تحریک انصاف کا اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے بائیکاٹ کا فیصلہ. اسپیکر کی جانب سے مدعو تقریبات میں بھی PTI کا رکن شرکت نہیں کریں گے. قومی اسمبلی کی بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے حد تک اسپیکر ملاقاتیں ہوں گی. ذرائع کے مطابق بانی نے پارٹی پارلیمنٹیرین کے سرکاری دوروں پر پابندی عائد کر دی ہے. پراپرٹی کے کاروبار سے منسلک افراد کے لیے اچھی خبر. ریئل اسٹیٹ پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کی تجویز تیار. سمندر پار پاکستانیوں کے لیے تعمیرات کے شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے سہولیات دینے کا فیصلہ. سمندر پار پاکستانیوں کے لیے پراپرٹی دینے پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کی جائے گی. پراپرٹی خریداری پر ٹیکس چھوٹ کے لیے NOC کی پابندی بھی ختم ہوگی. 1 جولائی سے پراپرٹی کی خریداری پر FED ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کا امکان. ریئل اسٹیٹ سے وابستہ بلڈرز اور ڈیولپرز کو رجسٹرڈ کیا جائے گا. پنجاب حکومت کا عید الاضحیٰ پر صفائی کا پلان تیار. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی صوبائی وزراء کے ہمراہ نیوز کانفرنس. کہا کہ ہر شہر اور گاؤں میں صفائی کے انتظامات مکمل کر لیے. آلائشوں کو بروقت ٹھکانے لگایا جائے گا. اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کی روک تھام کے لیے بھی اقدامات کیے گئے ہیں. وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے بتایا پنجاب میں 1 کروڑ 20 لاکھ بیگز فراہم کیے جائیں گے. شہری 1139 پر کال کر کے بھی بیگ منگوا سکتے ہیں.
قیدیوں کو بڑی عید پر بڑا ریلیف. پنجاب کی جیلوں میں قیدیوں کو 90 دن کی خصوصی معافی مل گئی. 270 قیدی رہا ہو کر اہل خانہ کے ساتھ عید منائیں گے. دہشت گردی، فرقہ واریت، جاسوسی، بغاوت یا ریاست مخالف سرگرمی پر سزا یافتہ قیدی مستفید نہیں ہوں گے. ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان. بالائی خیبر پختونخوا، جنوبی پنجاب اور شمال مشرقی بلوچستان میں آندھی اور بارش متوقع. اسلام آباد میں مطلع جزوی ابرآلود رہے گا. فیصل آباد، سرگودا، بھکڑ، پاک پتن، ملتان، اوکاڑا اور بہاول نگر میں آندھی اور بارش متوقع. شام کے اوقات میں یوب اور بارکھان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان. پرائیویٹ سکولز مالکان ہوشیار، خبردار. گرمیوں کی تعطیلات کی فیس ایڈوانس لی تو کارروائی ہوگی. ضلعی رجسٹرنگ اتھارٹی نے خبردار کر دیا. گرمیوں کی تعطیلات کی مکمل فیس ایک ساتھ لینے کا عمل غیر قانونی قرار. سی ای او ایجوکیشن اتھارٹی کا کہنا ہے فیس کی وصولی ماہانہ بنیادوں پر لی جائے. ہدایات پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. ڈی آئی خان میں نجی کمپنی کے 11 ملازمین اغوا. ملزمان نے 2 ماندہ ہائی سے ملازمین کو اغوا کیا. پولیس نے 6 کو بازیاب کروا لیا. دیگر ملزموں کی بازیابی کے لیے آپریشن جاری ہے. پولیس اور اغوا کاروں میں فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا. کمپنی ملازمین اسلام آباد سے براستہ ڈی آئی خان کوئٹہ جا رہے تھے. اغوا کار 5 ملازمین کو گاڑیوں سمیت اغوا کر کے لے گئے. کراچی ڈیفنس میں 62 شخص کے نوجوان پر تشدد کیس میں بڑی پیش رفت. متاثرہ نوجوان سدھیر نے ملزمان کو معاف کر دیا. کہا غلطی میری تھی، گاڑی سے ٹکرا گیا. عدالت نے ملزمان کی درخواست ضمانت کو مسترد کر دیا. خیبر پختونخوا حکومت کا صوبے میں ٹورز آپریٹرز کی رجسٹریشن کا فیصلہ. ٹورسٹ گائیڈز اور ٹور آپریٹرز سیاحتی مقامات جانے سے قبل خود کو رجسٹر کریں گے. محکمہ سیاحت کا کہنا ہے اتھارٹی کی انسپیکشن ٹیمیں تمام ٹور آپریٹرز کی چیکنگ کریں گی. غیر رجسٹرڈ ٹور گائیڈڈ اور ٹور آپریٹرز کو موقع پر ہی بھاری جرمانے بھی کیے جائیں گے.